بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ چونکہ ساری ضروری باتیں پہلی مجلس میں ہو چکی ہیں، اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی مقدمے یا تمہید کی مزید ضرورت ہو، اس لیے بغیر کسی تاخیر کے میں شیخ محترم کو پورے ادب اور احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ شیخ آئیں اور مقدمۃ الامام الدارمی کی شرح، جس کا آغاز آپ نے صبح میں کیا ہے، ابھی اس کو جاری کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ پوری دل جمعی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، جیسا کہ آپ نے صبح میں اس کا ثبوت دیا ہے، ابھی تشریف رکھیں انشاءاللہ، اور اس دورہ کے مکمل ہونے تک ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ اس طرح سے یہ قیمتی موقع ہے آپ کے لیے، اس کو نہ گنوائیں، تھوڑا وقت کی قربانی دیں اور اپنا دین، اپنا عقیدہ اور منہج اس بہت ہی عمدہ کتاب کے ذریعے اور عمدہ عالم دین کے ذریعے سے ضرور حاصل کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ ہماری دعوت کو قبول کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا آپ ثبوت پیش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آپ لوگ قریب آ جائیں، سب لوگ۔ ایسا لگے کہ علمی مجلس ہے، علمی حلقہ ہے، سب ایک ساتھ بیٹھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم لوگوں نے آج امام دارمی رحمہ اللہ کی معرکۃ الآراء کتاب سنن الدارمی یا مسند الدارمی کے مقدمے کا کچھ حصہ صبح میں پڑھا۔ اس کے بہت سارے حصے ابھی باقی ہیں اور بہت اہم ہیں۔ یقیناً جب بات کا آخری سرا نبی سے ملا ہوا ہو تو وہ بات بہت اہم ہی ہوگی، کیونکہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سرا عرش والے سے ملا ہوتا ہے۔ تو جب یہ پورا سلسلہ ملا ہوا ہے تو بہت اہم ہے، اس سے آپ جڑے ہیں، گویا کہ آپ نبی سے جڑے ہیں، گویا کہ آپ اللہ رب العالمین سے جڑے ہیں۔ اور یہی وہ طریقہ ہے بالکل مختصر اللہ رب العالمین سے جڑنے کا، کہ انسان اپنی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے تعلیمات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار دے، باقی اللہ رب العالمین پہ چھوڑ دے کہ اللہ اس کے ساتھ کیا احسان اور انعام و اکرام کرے گا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کبھی بھی وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرے گا، چاہے جس صورت میں ہو۔ البتہ ہم لوگ وعدے کے خلاف ورزی کر سکتے ہیں، تو اس لیے اللہ کی جو ذمہ داری ہے اس کے بارے میں آپ نہیں سوچئے کہ اللہ ہم کو کیا دے گا،
یا ہم نہیں سوچیں، ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ سوچیں کہ ہم اس کو کیسے ادا کریں گے، کس طریقے سے انجام دیں کہ اللہ رب العالمین کے اس وعدے کا حصول ممکن ہو سکے۔ بہرحال تقریباً 10 ابواب ہم لوگوں نے پڑھے تھے، اب 12واں باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا بیان۔ سخاوت، جود و سخا معروف لفظ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے دوسروں کے اوپر خرچ کرے، مدد کرے، اس کا تعاون کرے، ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، کبھی بھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ نبی سے کسی نے کچھ مانگا ہو اور ان کے زبان مبارک سے لا نکل گیا۔ اگر نہیں ہوتا، کوئی مہمان آ جاتا تو ابو داؤد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیتے اور قرض لے کر کے اس مہمان کی مہمان نوازی کرتے، یا اگر نہیں ہو پاتا کوئی مدد مانگنے والا آتا تو کسی سے کہتے کہ اس کی مدد کر دو، اور اسی موقع کی وہ حدیث ہے اشفعوا تؤجروا، سفارش کر دو کسی سے کسی کی مدد کی، اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لا نہیں کہتے، ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے، اور اس کے بہت سارے نمونے ہیں۔ چنانچہ ایک آدمی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایک وادی بھری ہوئی بکری کی تھی، ایک پوری وادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دے دیا۔ وہ اپنی قوم کے پاس آیا، وہ اعرابی تھا، اسلام قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اپنی قوم کے پاس آیا، کہا یا قوم اسلموا، اے لوگو اسلام قبول کر لو، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقہ، اسلام قبول کرو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ اس کے بعد فاقہ اور محتاجی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کو لگے کہ کوئی تالیف قلب کے ذریعے سے یا مال کے ذریعے سے اسلام کی طرف، صحیح منہج کی طرف آئے گا، وہ تعاون کا محتاج ہے، مدد کا محتاج ہے، تو سب سے پہلے دعات اللہ کو، یعنی جو داعی ہیں، ان کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی طاقت، اپنی بساط کے مطابق ان کا تعاون کرنے کی کوشش کریں، تعاون لینے کی نہیں، ان کا تعاون کرنے کی کوشش کریں، ہر ممکن کوشش کریں، کیونکہ اس میں آپ دو چیزیں جمع کرتے ہیں، ایک تو دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ اس کو کتاب و سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح روایت ہے، لو کان لی مثل احد ذہبا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا، احد پہاڑ تقریباً 8 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے، اس کی چوڑائی ادھر سے لے کر کے ادھر تک تقریباً 2700 میٹر ہے، یعنی 3.25 کلومیٹر کے لگ بھگ، اور اس کی اونچائی بعض جگہوں پر 2.25 کلومیٹر ہے اونچائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس اتنا سونا ہوتا تو 3 دن سے زیادہ میں اپنے پاس اس کو رکھنا گوارا نہیں کرتا، الا یہ کہ میرے اوپر قرض ہوتا تو قرض کے لیے صرف بچا لیتا، باقی میں یہ چاہتا کہ تمام کا تمام سونا مسلمان کے محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جو ہوئی تھی وہ اللہ رب العالمین کے ذریعے ہوئی تھی۔ جبریل علیہ السلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم تھے، انہوں نے صحابہ کرام کو تربیت کیا، اور اسی تربیت کے اوپر اللہ رب العالمین نے چلنے کا حکم دیا۔ آپ اپنے سے کوئی تربیت نہیں کر سکتے، اس میں ہم محتاج ہیں صحابہ کرام کی زندگی کے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اپنے سے آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، ہماری سمجھ کو لگام ہوگی فہم سلف کی۔ تو جس طریقے سے صحابہ کرام نے دین کو سیکھا، جس طریقے سے پھیلانے کی کوشش کی، اسی طریقے سے اگر ہم سیکھیں گے، اس کو پھیلائیں گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو جا کر کے کہا جائے گا کہ ہاں آپ ہدایت کے راستے پر قائم ہیں، صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ تو دعوت کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ جمعہ کا خطبہ دے دیں، محاضرہ دے دیں، دروس رکھ دیں، اس کے علاوہ بھی دعوت کے بہت سارے راستے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا دی، چادر۔
فَأَخَذَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، صحابی کہتے ہیں جو موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو لیا، اس طریقے سے لیا گویا کہ اس چادر کو، اس کپڑے کی ضرورت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک خاتون اپنے ہاتھ سے بن کر کے کہا نسجتها بيدي، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فأخذها محتاجا إليها، اس کپڑے کو نبی نے ایسے لیا جیسے کہ بہت سخت ضرورت ہو اس کپڑے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اپنے کمرے میں داخل ہوئے اور جا کر کے اس کپڑے کو بدلا اور پھر پہن کر کے آئے۔ جیسے آئے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول اعطینی، مجھے دے دیجیے۔ صحابہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے کے انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پتہ چل رہا تھا اس کپڑے کی نبی کو سخت ضرورت ہے، ابھی وہ پہن کر کے آئے ہیں اور آنے کا کتنا لمحہ ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ جو کپڑا ابھی آپ نے پہنا ہے یہ مجھے دے دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، اتار کر کے لا کر کے دے دیا۔ بیچ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تو صحابہ کرام ملامت کرنے لگے، تم کو اتنی بھی سمجھ نہیں، تم نے دیکھا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس کو لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، تم نے مانگ کیسے لیا؟ تو اب یہاں پر دیکھیے دینے والے کا دل دیکھیے اور مانگنے والے کی سوچ کی بلندی دیکھیے۔ اس صحابی نے کہا کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو میں نے پہننے کے لیے مانگا ہے؟ اس کپڑے کا تعلق نبی کے جسم سے ہو گیا تھا، میں نے سوچا مانگ کر کے رکھ لوں گا اور گھر والوں کو وصیت کروں گا جب مجھے موت آ جائے تو اس کپڑے میں دفنا دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ بھی توقف نہیں کیا کہ ان کے پاس نہیں ہے اور ابھی ابھی ہدیہ ملا ہے کسی کو ہم دے دیں، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اور ہمارے پاس یہ سخاوت کی انتہا ہے کہ نہ ہونے کی صورت میں بھی بندہ معذور ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو بھی یہی چیز سکھایا تھا۔ ان کی سوچ میں کتنی بلندی تھی، حالانکہ ان کے پاس کیا تھا رہنے کے لیے؟ تن پر کپڑے نہیں تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا، جو ہم لوگ کے بہار کے ہیں گتیا جانتے ہوں گے، اور کیا کہتے ہیں جاڑے کے موسم میں ایک چادر ہوتی ہے، اسی چادر کو اوپر باندھ لیتے ہیں اور یہ آ کر کے نیچے آ جاتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے، تھائیس کے برابر ہوتا ہے، جانگ کے برابر۔ صحابہ کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، اسی میں نماز پڑھتے تھے، سجدے میں جاتے تھے تو دونوں ہاتھ کو بند کر کے تاکہ پیچھے سے شرمگاہ نہیں کھلے۔ اور ابھی کھانے کا ذکر گزر چکا ہے، صبح میں کس طریقے کا کھانا ان کے پاس ہوا کرتا تھا، اس کے باوجود فرشتے ان پر رشک کرتے تھے اور اللہ رب العالمین ان کا ذکر کیا کرتا تھا۔ تو مال اتنا ضروری نہیں ہے دین اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے جتنا ضروری صبر ہے، عزیمت ہے، ایثار اور قربانی ہے۔ مال کا دروازہ اللہ نے تقریباً 20 سال کے بعد مسلمانوں پر کھولا، 20 سال کے بعد۔ شیب ابی طالب سے لے کر کے خندق تک کیا معاملہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، دعوت کے راستے میں بہت سارے امور ایسے آئیں گے جن کو برداشت بھی کرنا پڑے گا اور ان امور کو اپنے لیے پسند نہیں کرنا پڑے گا، حالانکہ اس کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو کثرت سے مطالعہ کرے گا اس کو اسی قدر دعوت کے گن پتہ چلیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت اسے پتہ چلے گا۔ تو یہ کچھ جھلکیاں تھیں، ورنہ سخاوت کے باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ایسے ایسے نمونے اور ایسی مثالیں موجود ہیں کہ آپ پڑھتے جائیں گے اور آپ کے آنکھ سے آنسو روا ہوتے جائیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا تھا۔ ایک دوسرا باب ہے باب فی تواضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تواضع کا مطلب ہوتا ہے انکسار نفس۔ تواضع تکبر کا ضد ہے، الٹا ہے، کبر کے خلاف ہے، فخر اور گھمنڈی کے خلاف ہے، انکسار نفس جس کو کہتے ہیں وہ۔ یہاں پر ایک حدیث ہے عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کی۔ یہ عبداللہ ابن ابی اوفا صحابی ہیں، ان کے خاندان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی تھی۔ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یکثر الذکر، کثرت سے اللہ کو یاد کرتے، کثرت سے، اور
بعض شارحین حدیث نے لکھا ہے جو انسان جس کثرت سے رب کو ذکر کرتا ہے لوگ اسی کثرت سے اس کو یاد رکھتے ہیں. ہے نا ایک حدیث کہ جب اللہ رب العالمین، صحیح حدیث ہے، کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں فَأَحِبْهُ، تم بھی اس سے محبت کرو. اور اس کے بعد جبریل اہل سما یعنی فرشتوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس نے مجھے حکم دیا محبت کرنے کی، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اے اہل سما، آسمان والو، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو. پورے فرشتے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی محبت دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. اس کی تمنا کریں کہ اوپر والا یاد کریں. باقی آپ ہم کو جان گئے کہ ہم فلاں آدمی ہیں، اتنا پڑھے لکھے ہیں، نہ آپ ہم کو جنت دے سکتے ہیں نہ ہماری جنت کو چھین سکتے ہیں. آپ کے تزکیے کی گواہی کا کتنا فائدہ ہوگا زیادہ سے زیادہ، الا یہ کہ اگر میرے اندر یا ہر کوئی انسان ریاکاری سے پاک ہے تو مسلمانوں کی گواہی اس کو آخرت میں کچھ فائدہ پہنچائے گی. بہرحال انسان کو ریاکاری سے، تکبر سے، فخر و غرور سے بچنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. جیسا کہ کہتے ہیں کان یکثر الذکر، کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں. ویقل اللغو، لغو بہت کم کرتے. یہاں پر کم سے مراد یہ نہیں کہ لغو کیا کرتے، بلکہ کرتے ہی نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قلت سے مراد کبھی کبھی عدم ہوتا ہے، نفی ہوتی ہے بالکلیہ کسی چیز کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لغو کہتے ہیں ہر وہ بات جو ایک عقل مند انسان جس کو ناپسند کرتا ہو، جیسے زور سے قہقہ لگا کر کے ہنسنا، یا بلا وجہ اپنی مجالس کے اندر دین کے علاوہ امور میں گفتگو کرنا، یا مباحات جو گفتگو مباح ہے لیکن اس کو کثرت سے کرنا کسی مجلس کے اندر. تو ان سب چیزوں سے بچتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جو بلا فائدہ. لغو بات اسی کو کہتے ہیں جو بلا فائدہ. وَيُطِيلُ الصَّلَاةِ، نماز لمبی پڑھتے تھے. تو یہاں پر نماز کی لمبے ہونے سے مراد یہ ہے عموماً قیام اللیل. قیام اللیل عموماً، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے اگلے پچھلے سب گناہ معاف. تورمت قدمہ، طول قیام سے زیادہ دیر تک کھڑے ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا تھا، پھول جاتا تھا. صحابی کہتے تھے، بعض صحابی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا خیال ہوتا تھا ہم لوگوں کو کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر چکی ہے. یعنی آپ سوچیں کہ کس قدر لمبا سجدہ کرتے تھے یا کس قدر لمبا رکوع کرتے تھے. بعض صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف، اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہے، اللہ نے بشارت دیا ہے، پھر آپ کو اتنی عبادت کی ضرورت کیوں ہے؟ تو وہ کہتے تھے جو حدیث کا مفہوم ہے افلا اکون عبدا شکورا، جس رب نے اتنا بڑا انعام دیا کہ اگلے پچھلے سب گناہ کو معاف کر دیا، کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ یعنی جس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف، وہ شکریہ کے اندر اس قدر لمبا قیام کرتے ہیں، جس کے اگلے پچھلے تمام ہر چہار جانب گناہ ہی گناہ ہے، وہ کتنا لمبا قیام کرتا ہے. تو یہ انسان خاص کر کے جو دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے محاسبہ نفس کا وقت ہے. ہمیشہ وہ محاسبہ کرے، میں اپنے نفس کی طرف دعوت نہیں دے رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں، تو انہی کے طرز پر بلانا پڑے گا. یہ نہیں کہ ہم صرف دوسرے کو کہیں گے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد فوراً اللہ نے ذکر کیا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہارا بھی ایمان اللہ پر ہو، یعنی تم بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہو. وَعَمِلَ صَالِحًا، دعوت اللہ کا جہاں پر ذکر کیا وہاں پر ذکر کیا کہ خود بھی عمل صالح کرو. وَإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرز زندگی ہے اس کو اپنانا بہت ضروری ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں وَيُقَصِّرَ الْخُطْبَةَ، وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ، خطبہ کو کم کرتے، مختصر کرتے تھے، اور نماز لمبی کرتے تھے. جمعہ کی نماز لمبی کرتے تھے اور خطبہ کم پڑھتے تھے. اور یہاں الٹا ہے، اس کے اوپر بہت سارے مشائخ بولتے ہیں، شروع سے بولتے آئے ہیں کہ اب یہاں تو کم ہی ہے، تقریباً 15-20 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں 1 سے سوا گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے. شیخ سعدی کے بارے میں عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں شیخ سلیمان الرحیلی ہمارے ایک استاذ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا خطبہ 8 سے 10 منٹ کا ہوتا تھا فقط. اور ان کے بارے میں مشہور ہے، بڑے سلفی عالم ہیں، بلکہ یہ کہیے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن القیم رحمہ اللہ کو سب سے اچھے سے جو سمجھا ہے اس عصر میں انہوں نے سمجھا. ان کی عبارتیں بھی ویسی ہوتی ہیں. کہا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کافی دور دور سے لوگ آتے تھے، صرف ایک حدیث بتاتے تھے یا کوئی ایک آیت کی شرح کرتے، تفسیر کرتے تھے،
اور لوگ جاتے اس حدیث کو سن کر کے گویا کہ یاد ہو جاتی اور پورے ہفتے اس کا تذکرہ کیا کرتے. تو اہم مقصد لوگوں کو تعلیم دینا ہے، سمجھانا ہے، یہ نہیں کہ پورے ایک موضوع کو ایک ہی خطبہ میں آدمی سمیٹنے کی کوشش کرے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، بہت سارے اکثر لوگ شرعی علوم سے ناواقف ہیں، اس لیے پورے خطبہ کی تمام باتوں کا یاد رکھنا ان کے لیے ناممکن ہے. تو جہاں تک ممکن ہو سکے آدمی سددو و قاربو پر عمل کرے، کہ مطلب نہ ایک دم ہی کم کرے نہ اتنا لمبا کرے کہ تھک جائے. کیونکہ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ عوام میں ہوتے اور کوئی آدمی خطبہ دیتا تو اتنا لمبا، کیا آپ اس بات کو پسند کرتے؟ تو احب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو اس لیے سددو و قاربو پر عمل کر کے کہ نہ بہت ہی چھوٹا خطبہ ہو کہ بالکل نہ دیا جائے جیسا کہ بعض لوگ خطبہ ہی نہیں دیتے، اور نہ اتنا لمبا خطبہ ہو کہ اس کے لیے عوام کے لیے تھکاوٹ کا سبب بنے. خطبہ چھوٹا کرتے تھے اور نہ نفرت کرتے اور نہ ناپسند کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے جلدی نفرت نہیں کرتے تھے اور ناپسند نہیں کرتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی سے نفرت ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی بے عزتی کرتا اور اس سے دور رہتا، احکام کی بے عزتی کرتا، انتہا کی حرمت کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناپسند کرتے، بلکہ ناپسند کرنے کا حکم دیا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب فی اللہ وابغض فی اللہ ووالا فی اللہ وعاد فی اللہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی خاطر کسی سے نفرت کرتا ہے اور اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے اور اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہے. تو یہاں پر نفرت کرنے کا مطلب ہے کہ عام مسلمانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی نفرت نہیں تھی اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے. اور جب کسی چیز کو ناپسند کرتے رؤی کراہیت ذلک علی وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کی کراہیت ناپسندیدگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھی جاتی تھی. اور اگر کسی کو ایسا عمل کرتے دیکھتے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگتا تو فوراً اس کی تنبیہ کرتے، اور تنبیہ بھی ایسے کرتے کہ منبر لایا جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کھڑے ہوتے اور کہتے ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، بعض لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسا ایسا کرتے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا تھا. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجلس بین ظہری اصحابہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کرام، یہ تواضع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسے بیٹھتے تھے کہ کوئی باہر سے آنے والا آدمی لا یدری ایہم ہو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اور آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر آئے ہیں تو ہماری وجہ سے کوئی کھڑا ہو جائے، کرسی چھوڑ دے. بعض علماء نے اس کو ریاکاری میں شمار کیا کہ اگر آپ کہیں پر کھڑے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی عام آدمی بیٹھا وہ آپ کے لیے کرسی چھوڑ دے، گویا کہ آپ اپنے علم کا سودا ایک کرسی سے کر رہے ہیں. علم کا سودا آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو عالم سمجھ کر کے وہ آپ کے لیے کھڑا ہو جائے. ابھی ایک باب آئے گا، باب صیانت العلم، اس میں اس ٹائپ کی بہت ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ. تو تواضع ہر جگہ پر ہونا چاہیے، ترفع نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو علم دیا ہے یا آپ کو بڑا بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے، اس میں آپ کے نفس کو کوئی دخل نہیں ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ اس قابل تھے کہ بن گئے. یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ تحفہ اور یہ ہدیہ عطا کیا ہے. تکبر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کی کوشش نہ کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کبھی ناپسند نہیں کرتے کہ مساکین کے ساتھ اور جن کو ہم لوگ کہتے ہیں بیکورڈ پیپل، ان کے ساتھ چلنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کو ناپسندیدہ سمجھتے ہو یا عار سمجھتے ہو. میں اس کے ساتھ چلوں گا، چھوٹے آدمی جو 2 روپے کماتا ہے، 10 ریال دن میں کماتا ہے، اس کے گھر جا کر کے دعوت کھاؤں گا. لوگ بولیں گے کیا لو اسٹینڈرڈ کے مالک ہیں. بالکل نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سنتے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا لو دعیت، اگر مجھے بلایا جائے ایک الی قراع او ذراع، بکری کا کھر ہوتا ہے نا جس کو ہم لوگ پایا کہتے ہیں، کوئی اگر وہ بھی بنائے مجھے دعوت دینے کے لیے بلائے، لا اجبت وقبلت، میں اس کو دعوت قبول کروں گا، جاؤں گا، کھاؤں گا. یہ تواضع تھا. لیکن آج کل دعوت لینے میں بہت احتیاط ہم لوگ برتتے ہیں کہ باقی آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ جو بہت اونچے ہوں، جو بہت اچھا اسٹینڈرڈ آف لیونگ مینٹین کرتے ہوں، ہم انہی کے ساتھ رہیں گے تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ بڑے لوگ ہیں اس لیے بڑے کے ساتھ رہتے ہیں.
دعوت اللہ کے لیے نبی جیسی زندگی اپنانی پڑے گی، تب دعوت ہوگا۔ دعوت آپ اپنے نفس کی طرف نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کی طرف دے رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا يَسْتَنْكِفُ أَن يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمِلَةِ وَالْمَسْكِينِ فَيَقْضِي لَهُمَا حَاجَتَهُمَا، ان کی جو ضرورت ہوتی وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عبداللہ ابن مطرف ابن عامر الشخیر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں، مطرف ابن شخیر کے بیٹے ہیں یا پوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، تو اس نے کہا انت سیدنا وانت اعظمنا قولا، اس قسم کی بات کہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا انہوں نے کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ کی بات سب سے زیادہ عظیم ہے۔ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار تھے، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار بنایا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ ہے واقعی میں وَأَعْظَمُنَا قَوْلًا، نبی کا قول ان کی بات سب سے آگے ہے، نبی کی بات اللہ ہی کی بات ہے، ان هو الا وحی یوحی، نبی جو بھی بولتے تھے صرف اور صرف وحی ہوا کرتی تھی۔ نبی نے جب ان سے یہ سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں نے بالکل صحیح کہا، بلکہ کہا لا یستہوینکم الشیطان، شیطان کھینچ کر کے تمہیں گمراہی کے دروازے پر نہ لے جائے۔ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ علیہا فقولوا عبد اللہ ورسولہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان کے چکر میں نہ پڑو، بڑے بڑے القاب میرے لیے استعمال نہ کرو، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں وہ ہیں، نص صریح سے ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا، یہ خوشبو ان سے آئی کہ آج یہ ہم کو اتنا اوپر اٹھا رہے ہیں، کل ہو کر کے میرے لیے کچھ اور استعمال کرنے لگیں گے، جیسا کہ آج کل لوگ کر رہے ہیں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، خالق و مخلوق کا بالکل فرق مٹا دے رہے ہیں۔ عظمت کے باب سے، غلو کے باب سے شیطان بہت زیادہ داخل ہوتا ہے۔ اگر آپ نیکی پر قائم ہیں، بزرگوں سے محبت کرتے ہیں تو اسی راستے سے داخل ہوگا اور آپ کو گمراہی کے راستے پر لے جا کر کے چھوڑے گا، اور اگر آپ برائی پر قائم ہیں تو اس کو گمراہ کرنے کے لیے زیادہ دیر نہیں لگتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کہو، میں سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہوں، پھر اس کا رسول ہوں، بس اتنا ہی کہو، یہی کافی ہے۔ اور جب تک اور یہ صورتحال ہے کہ ہمارا نام بڑے لیٹر میں بولڈ فاؤنٹ میں القاب کے ساتھ نہیں آئے تو ناراض ہو جاتے ہیں، تم نے میرا نام لکھا، پوسٹر میں لکھا، تیسرے لائن میں لکھا، چھوٹے فاؤنٹ میں لکھا، کیسے؟ تو آپ اپنے نام کے لیے دعوت کر رہے ہیں۔ ابھی ایک اور باب آئے گا، سلف شہرت کو کیسے ناپسند کرتے تھے۔ سب سے زیادہ جو چیز نقصان دہ ہے ایک داعی کے لیے، ایک عالم کے لیے، شہرت اور ریاکاری ہے۔ سلف کس طریقے سے ناپسند کرتے تھے وہ باب آئے گا۔ تو آپ اپنے لیے دعوت نہیں کریں، اللہ اس کے رسول کے دین کی دعوت کریں، اپنے نفس کی دعوت نہ کریں۔ ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تواضع تھا کہ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بچوں کو سلام کیا کرتے، بچے سمجھے نہ سمجھے ان کو عادت ڈالتے تھے۔ ہم لوگوں کی طرف ہمارے علاقے میں یہ مشہور ہے کہ بڑوں کو سلام اور بچوں کو دعا پیار عرض ہو، یہ کہتے ہیں، چھوٹے کو سلام نہیں کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ منافی ہے آداب کے۔ اس عرف کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر بالصبیان یا اذا لقی بالصبیان سلم علیہم، ان کو سلام کیا کرتے تھے، ان کو عادت ڈالتے تھے پہلے سلام کرنے کی کوشش کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ممکن خیر میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے، کیونکہ پہلے سلام کرنے والا خیر و بھلائی میں زیادہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کو سلام کرنا ان کے تواضع کی دلیل ہے، اور آج ہم چہرہ دیکھ دیکھ کر کے سلام کرتے ہیں، یہ دربان ہے مسجد کا، اس کو سلام کرنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ آدمی کیا ہے، یہ رکشہ چلاتا ہے، اس کو سلام کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر وہ کبھی سلام بھی کر دے انسنی کر دیتے، بعد میں کہتے ہیں کہ ذرا مشغول تھا ذہن، اس وجہ سے سن نہیں پایا۔ اخلاق جو ہوتا ہے نا، اخلاق ایک بہتے ہوئے پانی کی طریقے سے، بہتا ہوا پانی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے سامنے گڑھا آ رہا ہے یا اونچائی آ رہی ہے، وہ بہتا چلا جاتا ہے۔ اخلاق اس کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلم علی من تعرف ومن لم تعرف، ہر کسی کو سلام کرو چاہے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، اس سے مودت و محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو سلام چن چن کر کے نہیں کریں،
ہر مسلمان کو سلام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب آپ ایک مسلمان کے لیے سلامتی کی، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں تو مسلمان کے لیے جب بھلائی کی دعا کریں گے تو آپ کے لیے کون دعا کرے گا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ لوگ دعا کریں جو کبھی گناہ نہیں کیا ہے جن لوگوں نے، اور اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا، تو دوسروں کے لیے دعائیں زیادہ کیا کریں۔ یہ تواضع کا باب تھا، اور تواضع دعوت کے اندر بہت اہم کڑی ہے، جس دعات کو اختیار کرنا، اس صفت کا اختیار کرنا دعات کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان۔ باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، 3 قسم کے عموماً مخلوق کو ہم جانتے ہیں۔ ایک نور سے پیدا ہے جو فرشتے ہیں، ایک نار سے پیدا ہے آگ سے جو جنات ہیں، مٹی سے پیدا ہے جو مخلوق ہے اسے انسان کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے سب سے پہلے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مَلَكًا رَسُولًا، کہ جو کفار جو تھے وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ ہمارے جیسا انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے۔ یہ کفار کا عقیدہ تھا، ہمارے جیسا انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، تم نبی کو انسان بناتے ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے کو بھیجتے، انسان ہے اس لیے ہم نے انسان کو بھیجا ہے نبی بنا کر کے، تاکہ لوگوں کے حاجیات ضروریات کا خیال رکھ کر کے اسی حساب سے وہ دین سکھا سکیں۔ تو جب انسان ہے تو انسان کو موت آنی ضروری ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قبل ہم نے کسی کو بھی ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کی۔ فَإِن مِّتَّ أَفَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اگر آپ کو موت آ گئی، یہ اللہ نے استعمال کیا لفظ موت کا، کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کیا اگر آپ کو موت آ گئی تو کیا یہ کفار جو آپ سے دشمنی کرتے ہیں ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں؟ ایک بات بتائیے، جن کو لفظ موت سے چڑ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی یا وفات آ گئی، آپ ایسا نہیں کہیے پردہ فرما گیا، ایسا کہیے، یا اس بارے میں کچھ گفتگو ہی نہیں کیجیے۔ ایک بات بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کون؟ اللہ سے بھی بڑھ کر کے کوئی محبت کر سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کے سب سے زیادہ نبی سے اگر کوئی محبت کر سکتا ہے تو اللہ رب العالمین، اور جس کو اپنے نبی سے اس قدر محبت ہو کہ پورے قرآن میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارا، یا موسیٰ کہا، یا نوح کہا، یا ابراہیم کہا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا یا محمد نہیں کہا، رسول اللہ کہا، یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول بلغ کہا، منادہ کے طور پر پکارا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر کے۔ اتنی محبت کرنے والا رب بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال لفظ کر رہا ہے کہ افإن مت، کیا اگر آپ مر جائیں گے تو وہ لوگ ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں۔ دوسری بات، اللہ کے بعد نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کیا صحابہ سے بڑھ کر کے کوئی ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی ایک بھی مثال کے صحابہ سے بڑھ کر کے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہو؟ کسی نے بھی نہیں۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر شیب ابی طالب میں چمڑے پانی میں بھگو کر کے چوسے ہیں، پتے کھائے ہیں زندہ رہنے کے لیے، صرف نبی کی محبت میں۔ جب صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کہتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، یہ آیت تلاوت کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک رسول کی تھی، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ أَفَإِن مَّاتَ، یہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے، جس کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تلاوت کیا، کیا اگر وہ مر جائیں، وفات پا جائیں تو تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اور اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإنہ قد مات، تم میں کا جو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، یاد رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ قد مات، وہ وفات پا چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ رب العالمین ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا انک میت وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو موت آنے والی ہے، اور یہ لوگ جتنے بھی آپ سے دشمنی کر رہے ہیں ان کو بھی موت آئے گی۔ اور اسی طریقے سے اذا جاء نصر اللہ کی تفسیر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر یہ صورت لے کر کے آئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول میں ہوئی تھی، ولادت بھی
ربیع الاول میں ہوئی تھی، ہجرت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں کیا تھا۔ یہ 3 اہم کام ربیع الاول میں ہوا تھا۔ ہجرت کی شروعات ہوئی تھی محرم کے مہینے میں، لیکن جب پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ربیع الاول کے محرم کے مہینے میں ہجرت کی شروعات کی تھی، ربیع الاول کے مہینے میں مدینہ پہنچے تھے۔ اس کے باوجود اس مہینے کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اللہ نے فضیلت دیا تو رمضان کے مہینے کو۔ تو فضیلت کسی جگہ کو، کسی چیز کو اسی وقت حاصل ہوگی جب اس کے فضیلت کے سلسلے میں نصوص وارد ہوں گے، اس کے علاوہ کسی چیز کو فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موت کی، اپنی وفات کی خوشخبری یا بشارت کہیے یا خبر کہیے، صحابہ کرام کو بھی دیا اور اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی دیا۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور فرمایا مجھے میری موت کی خبر دی گئی ہے، تو وہ رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رو نہیں، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی، یعنی وفات پاؤ گی، تمہیں موت آئے گی۔ تو وہ ہنسنے لگی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے دیکھا، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین نے دیکھا تو انہوں نے کہا اے فاطمہ ہم نے تمہیں دیکھا تم روئی پھر ہنسی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ آپ کو موت کی خبر دی گئی ہے، تو میں رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ رو، میرے گھر والوں میں تم ہی سب سے پہلے مجھ سے آ کر کے ملاقات کرو گی۔ تو میں ہنسنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور یمن والے بھی اللہ کی مدد اور فتح آ گئی اور یمن والے بھی آ گئے۔ تو ایک آدمی نے کہا اہل یمن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل یمن ہے وہ بہت نرم دل ہیں اور ایمان اہل یمن کا ہے اور حکمت بھی یمانی ہے۔ ایک دوسری حدیث اس باب میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ان فاطمہ رضی اللہ عنہا قالت ان فاطمہ رضی اللہ عنہا قالت یا انس کیف طابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ تحت التراب۔ اے انس جب تم لوگوں نے دفن کیا تو کیا تم لوگوں کے دل میں ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو منو مٹی کے نیچے دفن کر دو گے؟ کیف طابت، کیسے قبول کر لیا تمہارے دل نے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی کے نیچے دفن کرو؟ یہ ایک احساس تھا، شعور تھا۔ انہوں نے ہی خبر دیا لوگوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا کہ اب ان کو موت آئے گی، فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ پھر وہ ایک احساس اور جو تکلیف تھی نبی اپنے والد کی موت کی، اس کو وہ بیان کر رہی ہے کیف طابت انفسکم، کیسے تم نے قبول کر لیا، تمہارے دل نے کیسے مان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی کے نیچے دفن کر دیں۔ وقالت یا ابتاہ من ربہ ما ادناہ، اے میرے ابا، اے میرے والد محترم، آپ اپنے رب سے سب سے قریب ہو گئے۔ ما ادناہ صیغہ تعجب کا ہے، تعجب کا صیغہ ہے کہ آپ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہو گئے، کس قدر قریب ہو گئے صیغہ تعجب کے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ اے ابا جان، اے والد محترم، آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، اور جبرائیل کو ہم آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں، مرثیہ ٹائپ کا ہوتا ہے۔ مرثیہ مطلب کسی کے وفات کے بعد جو غم کا اظہار ہوتا ہے، جو نوحہ سے بالکل پاک ہو اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کے ناراضگی والا کوئی، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کلمہ نہیں ہو، تو اس قسم کے جملے استعمال کرتے ہیں عرب۔ اور ابا جان نے آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیا حالت تھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جو کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہو گئی ہے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سمجھانے سے پھر ان کو بات سمجھ میں آئی۔ انہوں نے کہا کہ جو آیت آج ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تلاوت کی، گویا کہ ایسا لگ رہا ہے یہ آیت آج ہی نازل ہو گئی۔ اس کے بعد جب یہ بات بیان کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، تو انس رضی اللہ عنہ ان کی بات سن کر کے رونے لگے، اور جب یہ بات بیان کرتے تو انس رضی اللہ عنہ روتے تھے۔ اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تقریباً ہر دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا تھا، ہر دن، کیونکہ وہ ان کے خادم تھے اور بہت محبوب بھی تھے۔ اور صبح ہو کر کے بے اختیار مجھ سے، میرے آنکھوں سے آنسو گر جاتے تھے۔ خواب میں دیکھنے کا مسئلہ جو ہے، بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے خواب میں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اچھی بات ہے، آپ نے خواب میں دیکھا ہے، کس کو دیکھا ہم کیسے جانیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ شکل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں، پوری تصویر صحابہ کرام نے بیان کیا۔
آپ نے کیسے شخص کو دیکھا؟ آپ بیان کر دیجئے، ہم مان لیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا، لیکن شیطان کسی دوسرے کی صورت اختیار کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں رسول ہوں۔ نبی کی صورت کبھی نہیں اختیار کر سکتا، لیکن آپ کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہی رسول ہوں۔ تو جب آپ کو نبی صلی اللہ، بعض صحابہ پوچھتے تھے کہ کیسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے تھے؟ عبداللہ بن عباس وغیرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، شکل بیان کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرو۔ تو ہر کوئی دعویٰ کرے اور ہم مان لیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ایسا صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ بھی لے تو اس کی فضیلت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ فضیلت اس وقت ہوگی جب آپ کا خاتمہ نیکی پر ہوگا اور آپ توحید پر قائم ہوں گے، ورنہ آپ روزانہ صبح و شام خواب میں دیکھیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ کفار صبح و شام اپنے آنکھوں کے سر کی آنکھوں سے دیکھتے تھے، خواب میں نہیں، زندہ حالت میں دیکھتے تھے۔ منافقین دیکھتے تھے، ان کو کیا فائدہ ملا؟ تو فائدہ خواب دیکھنے میں نہیں ہے، فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے میں اور اس کے مطابق عمل کرنے میں۔ اور خواب کے پیچھے لوگ نہیں پڑتے ہیں۔ شیخ فوزان کہتے ہیں کہ خواب کے پیچھے نہیں پڑا کرو، شیطان تم کو وہمی بنا دے گا۔ اور خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک خواب بہت اچھا ہوتا ہے، اور ایک خواب بہت برا ہوتا ہے، اور ایک خواب لا یعنی ہوتا ہے۔ خواب کا ذکر آیا تو اس لیے میں بتا دینا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ ہمیشہ احتیاط برتیں، محتاط رہیں۔ جو اچھے خواب ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ایسے شخص کو بتائیں جو آپ کا خیر خواہ ہو، آپ سے حسد بغض و عناد نہیں رکھتا ہو، خیر خواہ ہو، آپ کے لیے بھلائی چاہتا ہو، آپ کے منہ پر نہیں، آپ کے پیچھے میں، اکیلے میں۔ دوسری صفت اس کی یہ ہو کہ امین ہو، امانت دار ہو، آپ کے راز کو دوسرے کو نہیں بتاتا ہو۔ اگر کسی ایسے کو جانتے ہیں اور جس کے پاس علم بھی ہو تو آپ اس کو اپنا اچھا خواب بتا سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زندگی میں ایسے شخص موجود ہوں گے جو اس کا خیر خواہ بھی ہو حقیقی، اور اس کے راز کو دوسروں کو بتاتا بھی نہیں ہو، اور اس کے پاس علم بھی ہو۔ تو اچھا خواب آپ بیان کر سکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا اچھے خواب میں سے ہے۔ آپ ایسے شخص کو بیان کیجئے، پوری دنیا میں اس کا تذکرہ نہیں کرتے پھر۔ اور اگر برا خواب ہے تو کتنا ہی برا کیوں نہ ہو آپ کسی سے بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر بیکار کا خواب ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوائی جہاز آپ کندھے پہ اٹھا کر کے چل رہے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک صحابی نے ذکر کیا، میں دیکھا کہ میرا سر آگے آگے چل رہا ہے، میں پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہوں، کہا یہ بیکار خواب ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ایسے ہوتا ہے۔ تو خواب میں بھی یہ احتیاط برتنا نہایت ضروری ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ 3 اقسام بیان کیے ہیں احادیث کی روشنی میں فتح الباری کے اندر۔ بہرحال اب دوسرا باب ہے باب اتباع السنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اتباع کا بیان۔ مغرب کتنا ہو گیا؟ کتنا دیر ہوا؟ 1 گھنٹہ ہوا۔ اچھا 1 گھنٹہ وقت، 1 گھنٹہ باقی۔ کتنی دیر ہوئی ہم لوگ کو شروع کیے ہوئے؟ جی 50 منٹ۔ اتباع سنت کا بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس کے اوپر بہت ساری باتیں آ چکی ہیں۔ عرباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے، فوعظنا موعظۃ بلیغہ، بہت ہی بلیغ خطبہ دیا، نصیحتوں سے پر تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری خطبہ ہو۔ ایسا خطبہ تھا وجلت منہ القلوب وذرفت منہ العیون، اس خطبے سے دل دہل گئے، آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے، کأنہ یودع امتہ، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری اور الوداعی خطبہ ہو۔ فقام رجل من القوم فقال، ایک آدمی کھڑا ہوا، صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع، لگتا ہے یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، فاوصینا، ہمیں وصیت کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، کہ میں تم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھے۔ رمضان گرمی کے موسم میں آج کل پڑتا ہے، عصر کا بعد ہو، پہلا رمضان ہو، اور آپ
کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہو، عصر کا بعد ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، فریج میں پانی موجود ہے، کیواڑ کھڑکی سب بند ہے، دل ایک طرف کہہ رہا ہے کہ جاؤ پانی پی لو، کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن شریعت کہہ رہی ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، جس کے لیے تم نے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہی خوف، نگہبانی کا یہی احساس آپ کو روزہ کے توڑنے سے روکے رکھتا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو جب آپ روزے کی حالت میں حلال چیز، پانی حلال ہے، ہمیشہ کے لیے حلال ہے، لیکن ایک لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے کیونکہ رب دیکھ رہا ہے۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے اس کو آپ ہاتھ کس طریقے سے لگا دیتے ہیں؟ حلال چیز کو ایک مختصر مدت کے لیے حرام قرار دیا گیا ایک مخصوص حالت میں، تو آپ اس کو ہاتھ لگاتے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے اس کے دیکھتے وقت یا اس کو کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کوئی دیکھے نہ دیکھے، عرش کا مالک تو دیکھ رہا ہے نا، عرش پر مستوی رب تو دیکھ رہا ہے نا، جنتوں کا مالک دیکھ رہا ہے نا۔ یہی احساس کا نام تقویٰ ہے۔ کالی اور اندھیری رات میں سمندر کے بالکل تہ کے نیچے ایک کالے پتھر پر ایک کالے رنگ کی چوٹی چل رہی ہونا، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہونے کے باوجود بھی اس کالی چینٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ پھر یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ اکیلے میں جب کوئی گناہ انسان کرتا ہے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ایک چھوٹے سے کیڑے مکوڑے کو دیکھتا بھی ہے، اس کی ضروریات کو سمجھتا بھی ہے اور اس کو پورا بھی کرتا ہے، وہی رب ابھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو عموماً جو انتکاسات ہوتے ہیں، ایک انسان صراط مستقیم پر قائم ہے پھر وہ بدل جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ تنہائی میں کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند۔ ہم کو شرم آتی ہے کہ بچے کے سامنے کوئی گناہ کرے، لوگ بچے کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے ہیں، بچے کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، کیوں کہ بچہ دیکھے گا بولے گا کہ 5 وقت کا نمازی ہے، مولانا صاحب ہیں، داعی ہیں، اور ہمارے سامنے اس طریقے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک بچے سے اتنا خوف اور شرم کا ایک احساس ہوتا ہے، اس کے سامنے نہیں کرتے۔ رب تو اکیلے میں دیکھ رہا ہوتا ہے، کیا رب کو آپ اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے؟ کوئی بھی کام کرنے سے قبل سوچیں کہ کل رب کو ہم کیا جواب دیں گے۔ اسی کا نام تقویٰ، اور صحابہ کرام اسی طریقے سے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے، اور ہر ایک داعی کا یہی طریقہ کار ہونا چاہیے، کیونکہ جو انسان اپنے نفس کا محاسبہ جس قدر کرے گا وہ اللہ کے اسی قدر قریب ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر کہتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، رب کے حساب لینے سے قبل اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تقویٰ کی بات تھی، تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، ہمیشہ خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، لوگوں کے ساتھ میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، آپ یہ سوچیں کہ ہر جگہ پر آپ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ نہیں کہ رات کے اندھیرے میں آپ اپنے نفس کے بندے بن جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بڑے متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ یہی تو منافقت ہے کہ منافق آتے تھے اللہ کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، نبی سے ملاقات کرتے صحابہ سے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ وہ لوگ کہتے ہیں جب اکیلے میں جاتے ہیں، اپنے شیطان کے پاس جاتے، کہتے ہیں کہ ہم تو بس بہانہ کر رہے تھے، دکھا رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو جو انسان سب کے سامنے متقی پرہیزگار بنتا ہے، تقویٰ شعار بنتا ہے، اور اکیلے میں جا کر کے شیطان کے چکر میں پھنس کر کے گناہ کرتا ہے، کیا اس کا یہ عمل منافق کے عمل سے مشابہت نہیں رکھتا جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا؟ اس لیے ان اعمال سے ہم سبھی کو بچنے کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے، لیکن وہ انسان سب سے بہترین ہے جو اپنے گناہوں کا مداوع اور علاج توبہ کی صورت میں کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں، چاہے بادشاہ تمہارا کیسا بھی ہو، چاہے غلام ہی کیوں نہ ہو، چاہے کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو، سمع و طاعت یعنی جو وہ حکم دے اس کو ماننا ہے، فرما برداری کرنی ہے، الا یہ کہ اس کا حکم قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا حکم دے جس سے رب کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہو تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ لیکن آج کل سب سے بہترین مشغلہ ہے حکام کی شکایت کرنا، سب سے بہترین کیا کیا یہاں کے بادشاہ نے، بولتے ہیں کیا کیا، کچھ تو نہیں کیا، یہاں پہ برائی ہو رہی ہے، یہاں پر ہو رہی ہے، یہاں پر ہو رہی ہے۔ 1 منٹ کے لیے آپ ٹھہریں، 1 منٹ کے لیے اکیلے گھر میں جائیں، دروازہ بند کریں، سوچیں کہ آپ کی بچی کے اوپر آپ اپنی پوری نگاہ رکھتے ہیں،
آپ اپنی بچی کا موبائل روز چیک کرتے ہیں؟ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں سوچیں، کیا یہ بیٹا آپ کو جنت لے کر کے جائے گا؟ آپ اپنی بیوی کے بارے میں سوچیں، کیا میں نے اس کو ایسی تربیت دیا ہے کہ وہ آپ کے لیے خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ بن سکتی ہے؟ جب آپ کو ایک گھر کا ذمہ دار بنایا گیا جس میں 5 افراد ہیں، اس کو آپ نہیں سنبھال پا رہے ہیں، اس میں 1000 عیوب ہیں، تو ایک بادشاہ کے سلسلے میں کلام کر کر کے آپ اپنے گناہوں کا وزن کیوں بڑھا رہے ہیں؟ اور خاص کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکام کے، عمراء کے تعلق سے گفتگو کرنے سے، ان کے عیوب کو ظاہر کرنے سے منع کیا، خاص طور سے اور نبی نے یہ بھی ذکر کیا فلاں ظلم کریں گے، فلاں کریں گے، فلاں گناہوں کا بھی ذکر کیا، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے خاموش رہو، اپنی زبان پر لگام لگا کر کے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر تم کو بہت برا لگتا ہے اور اصلاح کرنا چاہتے ہو تو اکیلے میں بادشاہ کے پاس جاؤ، جا کر کے نصیحت کرو۔ یہ سلفی منہج ہے اور یہ سلفی طریقہ ہے۔ ممبر و محراب کے اوپر لوگ تقریر کرتے ہیں حکام کے خلاف، حکام مسلم کے خلاف، اور کہتے ہیں ہم ان کو نصیحت کر رہے ہیں۔ استدلال کلمۃ حق عند سلطان جائر، بادشاہ کے پاس حق بات کہنا، یہ تو آپ نے بادشاہ کے پاس تو نہیں کہا نا، یہ تو عوام کے پاس کہا۔ بادشاہ کے پاس اس وقت ہوتا جب آپ اس کے گھر میں جاتے، اپائنٹمنٹ لیتے اور اس کے بعد جا کر کے اس سے آپ گفتگو کرتے، لوگوں کے درمیان ان کے عیوب کو مشتہر کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جو لوگ حکام کے خلاف خاص کر کے مسلم حکام کے خلاف لوگوں کو ورغلاتے ہیں یا ان کے دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں، یہ خوارج کا سب سے بدترین فرقہ ہے۔ جو لوگ عالم ہو یا کوئی بھی ہو، حکام کے خلاف اگر آپ کو ورغلاتے ہیں، ان کی برائیوں کو بیان کرتے ہیں، یہ خوارج کا سب سے بدترین فرقہ ہے، اور اس فرقے کا نام القعدیہ ہے۔ القعدیہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے القادیہ کی تعریف میں، الذین یزینون الخروج الی الحکام یا علی الحکام، جو لوگوں کو حکام کے خلاف کافی ورغلاتے ہیں، نفرت دلاتے ہیں، ان کے دل میں ان کی ناپسندیدگی پیدا کرتے ہیں تاکہ حکومت کے پلٹنے کا راستہ آسان ہو سکے۔ خوارج کے سب سے بدترین قسم یہی لوگ۔ اور خروج علی العمراء کا، حکام کے خلاف نکلنے کا یا ان کے خلاف مظاہرہ کرنے کا انجام کیا ہے، ہم سیریا سے بھی سیکھ سکتے ہیں، لیبیا سے، تیونس سے اور دوسرے ممالک سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر کہا ہے کہ سمع و طاعت سے کام لو۔ اکیلے اگر کوئی بات نافرمانی کی ہے، اکیلے اس کو نہیں بدل سکتے ہیں، زبان سے نہیں بدل سکتے ہیں، کم سے کم دل میں برا جان کر کے رہیں، اپنے گھر میں رہیں، عمل کریں، لیکن لوگوں کو حاکم کے خلاف نہ ورغلائیں، کیونکہ اس سے جو فساد پیدا ہوگا، ایک حاکم جو کام اگر غلط کر رہا ہے حدیث کے خلاف، قرآن کے خلاف، یقیناً یہ فساد والا کام ہے، لیکن آپ اس کے خلاف خروج کریں گے، اس سے جو فساد ہوگا اس فساد سے زیادہ عظیم ہوگا، ملین کی تعداد میں لوگوں کی موت ہوگی۔ تو اس لیے اس موضوع کو بہت اچھے سے جو سلفی علماء ہیں ان سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں کا جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا، امت میں بہت سارے اختلاف دیکھے گا، بہت سارے اختلاف دیکھے گا۔ اختلاف کے اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو نسخہ کیمیا بتایا ہے، جس کے ذریعے سے امت ضلالت و گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکل سکتی ہے اور صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتی ہے، وہ ایک نسخہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایسی صورت میں فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جب بہت زیادہ اختلاف دیکھو، ہر جگہ پر لوگ اپنی اپنی بیان کر رہے ہوں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو، تمام اختلافات سے نجات کا یہی واحد راستہ ہے، اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو کوئی یہ نہیں کہے، اب اس سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ جو بات خلفاء راشدین نے کیا ہے تمام کی تمام سنت ہے، نہیں، اس میں شرط لگایا علماء نے کہ اگر کسی خلیفہ راشد کا اجتہاد یا ان کی بات صحیح سنت سے ٹکرا نہیں رہی، صحیح سنت سے اگر ٹکرا نہیں رہی ہو تب، اور اگر نہیں ٹکرا رہی ہو تو یقیناً ہم اس کو لیں گے، وہ سنت کا مقام رکھے گی، جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، سنت کو لازم پکڑو، سنت کو لازم پکڑو، وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ، نت نئی چیزوں کے ایجاد کرنے سے یا ایجاد بندہ رسومات پر عمل کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بدعات جو ہوتی ہیں شیطان کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ، کہ بدعت شیطان کے نزدیک گناہوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیوں؟
کہ صاحب البدعہ جو ہوتا ہے، بدعت کرنے والا، بدعت کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اور جو گناہ کرنے والا ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ کام میں کر رہا ہوں، لیکن بدعت کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ بالکل جنت میں لے جانے والا کام ہے، اس لیے بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، جیسا کہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، ان اللہ احتجب التوبۃ عن صاحب البدع حتی یترکها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعتی کو اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق نہیں دیتا، البتہ وہ بدعت کو چھوڑ دے، بدعت کی سنگینی کو سمجھے، اس کو برا جانے، تو جا کر کے اس کو توبہ کی توفیق مل سکتی ہے۔ اس لیے بدعت سب سے خطرناک چیز ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نئی چیز جو ہوتی ہے دین کے اندر وہ بدعت ہوتی ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے لن يصلح آخر هذه الامة الا وبما صلح به اولها، کہ امت کا آخری طبقہ بعد میں آنے والے لوگ اسی طریقے پر چل کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں جو طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تھا، یعنی سلف کے زمام سلف کو، طریقہ سلف کو لازم پکڑیں گے تو ہدایت پر باقی رہیں گے۔ اس کے بعد ایک تابعی ہیں حسان ابن عطیہ المحاربی رحمہ اللہ، ان کا قول ہے مبتدع قوم بدعۃ فی دینہم الا نزع اللہ سنتہم مثلہا، کہ جس قوم میں بھی کسی بدعت کی ایجاد ہوئی، جس قوم میں بھی یا جس قوم نے کی، تو جتنی بدعت کی ایجاد کی اللہ رب العالمین نے اتنی سنت کو ان سے اٹھا لیا، پھر وہ کبھی لوٹ کر کے نہیں آئے گی۔ گرچہ یہ تابعی کا قول ہے، لیکن ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں بدعت ایجاد ہوئی ہے، اب وہ بدعت ختم نہیں ہوئی، اس کی جگہ سے سنت چلی گئی، جو اصل سنت کی جگہ تھی وہ چیزیں وہاں سے چلی گئی۔ تو بدعت سے خود بھی رکیں، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کریں، بدعات کے اصول کا، اس کے ضوابط کا علم حاصل کریں۔ ماشاءاللہ جہاں پر جو بھی دعات ہیں، مدنی حضرات یا اور بھی جو فارغین، ان کی تقریر آتی رہتی ہیں، تحریریں بھی آتی رہتی ہیں، جسے پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے الحمدللہ، کافی علمی تحریریں ہوتی ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اب جو باب ہے وہ باب نہایت ہی اہم ہے، اور یہ ایسا باب ہے جس میں پھسلن بہت زیادہ ہے، مزلہ ہے، وہ ہے فتویٰ کا باب۔ اور خاص کر کے آج کل کے زمانے میں ہر نکڑ پہ آپ کو 2-4 دکان فتوے کے مل جائے گی، اور تقریباً ہر 10 آدمی میں سے 6 آدمی مفتی ہوتا ہے، گرچہ اس کو اہل فتویٰ، یہ حقیقت ہے، آپ اس کا اقرار کریں کہ آپ نے مدرسے میں پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے؟ کچھ نہیں پڑھا ہے۔ ہم نے 2 سال خود سے کتاب کا مطالعہ کیا ہے، وہی اصل ہے۔ آپ نے تو کتاب سے نہیں پڑھا، آپ کو کسی مولانا صاحب نے پڑھا دیا، ہم نے تو اصل کتاب کو کھول کر کے پڑھا ہے، یہ لوگوں کا دعویٰ ہوتا ہے۔ تو یہ فتویٰ کا باب بہت ہی خطرناک ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم، اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھتا، یعنی جو بات شریعت میں موجود نہیں ہے آپ اس میں زبان کھولتے ہیں اور کہتے ہو آئی تھنک سو، میرے خیال سے ایسا ہونا چاہیے۔ آپ کو کس نے اہل بنایا کہ آپ اس میں گفتگو کریں؟ کس نے؟ مثال کے طور پر ڈاکٹروں کی 3 قسم ہوتی ہے، ڈاکٹروں کی عموماً ہمارے معاشرے میں 3 قسم ہوتی ہے۔ ایک جو ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں، جنہوں نے واقعی میں ڈاکٹریٹ کی ہوتی ہے، میں ان ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں جو علاج کرتے ہیں۔ ایک ان کے کمپاؤنڈر ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ رہتے رہتے نیم ڈاکٹر بن جاتے ہیں، آدھے بن جاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جس کو آپ تصور کر سکتے ہیں خود سے کتاب پڑھ کر کے ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں۔ پہلا ڈاکٹر تو صحیح ہے، دوسرا ڈاکٹر سمجھیے کہ آپ کو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا کر دے گا۔ پتہ نہیں تیسرے ڈاکٹر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جو خود سے ہی نہ کسی کو دیکھا ہو، ڈاکٹر کے ساتھ رہا ہو، نہ دیکھا ہو، خود سے بہت انگلش آتی تھی، اس کو بہت زیادہ، حد سے زیادہ ماسٹر تھا، لیکن انگلش کی اس قدر کتابیں پڑھی ڈاکٹری میں کہ اب وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ڈاکٹر ہوں اور کلینک کھول کر کے بیٹھ گیا۔ حکومت اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی؟ قبل اس کے کہ عام آدمی کرے، فوراً جیل میں ڈالے گی۔ آپ کے پاس شہادات ہونا چاہیے، اور بھی جو اس کے لوازمات ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ڈاکٹر کے ساتھ رہنے سے آدمی ڈاکٹر نہیں بنتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ وہ علم بھی حاصل نہ کرے۔ تو ویسے ہی کوئی عام آدمی اگر کسی جگہ مدرسے میں رہے، مدرسے میں چپراسی کتنے سال تک رہتے ہیں جو کام کرتے ہیں؟ 25 سے 30 سال۔ ہمارے یہاں ہیں ایک کاف پوری زندگی انہوں نے گزار دی، تو کیا ہم ان کو عالم سمجھنے لگے کہ 50 علماء کے بیچ میں رہتے ہیں، ان کا بستہ ڈھوتے ہیں، ان کو چائے دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، سب وہ عالم ہو جائیں گے؟
اس کے لیے ایک راستہ ہے، اصول و ضابطہ ہے. جس طریقے سے ہم ایک کمپاؤنڈر کو ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، جس طریقے سے کوئی آدمی بہت انگلش جانتا ہو، ڈاکٹری کی تمام کتابوں کو پڑھ چکا ہو، پھر بھی ہم اس کو ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اسی طریقے سے ہم اس بات کے اوپر اتفاق کیوں نہیں کرتے یا اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ خود سے کتاب پڑھ کر کے پڑھا ہوا شخص عالم کیسے ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہے ہم نے فلاں کتاب پڑھا ہے، فلاں کتاب پڑھا ہے، اور بعض لوگ کتاب کو کتاب بھی بولتے ہیں. اور وہ ذکر کیا ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا مغفلین کے اندر، شیخ کتاب کو کتاب بولتے ہیں. اور میں نے باضابطہ ایک آڈیو سنی ہے امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کے کتاب کے بارے میں. ایک کتاب ہے ان کی القواعد المثلی، اور وہ آدمی اس کو بول رہا تھا القواعد المثلی. تو یہ خرابی ہوتی ہے. حافظ ذہبی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں من کان شیخہ الکتاب فکان خطئہ اکثر من صواب. جس کا شیخ کتاب ہوگا، جس کا استاذ کتاب ہوگا، اس کی غلطی اس کی اچھائی سے زیادہ ہوگی. چنانچہ عربی میں ایک کہاوت مشہور ہے، لا تکن توم الحکیمی، توم الحکیم نہیں بنو. اس کی بہت لمبی شرح ہے جو اہل لغت نے کیا ہے، خاص کر کے ابن فارس نے. انہوں نے ذکر کیا ہے کہ عرب قدیم زمانے میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے، ایک حکیم رہا کرتا تھا. اس کا 2 بیٹا تھا. ایک بیٹا اس کے ساتھ رہتا اور حکیمی سیکھ رہا تھا، اور سیکھتے سیکھتے باضابطہ وہ حکیم بن گیا اپنے والد کے ساتھ رہ کر کے. دوسرا بیٹا لاؤبالی پن کا شکار تھا اور وہ الگ الگ رہتا تھا، کچھ حکیم ہی نہیں سیکھتا تھا. دونوں توما تھا، یعنی ایک ساتھ پیدا ہوا تھا، یعنی جڑوا تھا. والد کی وفات ہو گئی تو اس کا وہ بھائی جو والد کے ساتھ رہتا تھا اپنی حکیمی کی دکان چلانے لگا، خوب چلنے لگی. تو اس نے کہا بھائی وراثت میں مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے. تو اس کو وراثت میں اس کے باپ کی حکیمی کی کتاب ملی. یہ اہل لغت نے نقل کیا، یہ نہیں کہ میں اپنے سے بنا کر کے بول رہا ہوں، اہل لغت نے نقل کیا. کسی عربی سے پوچھے توم الحکیم کا کیا مطلب ہے، اگر پڑھا لکھا تو آپ کو بتائے گا. تو اس کو وراثت میں یہ کتاب ملی حکیمی کی، جس میں نسخہ اور معالجہ کا جو نسخہ ہے، علاج کا نسخہ، وہ ذکر تھا. چنانچہ سوچا کہ اس نے بہت بڑی دولت ہاتھ لگ گئی، اپنی حکیم کا جو دواخانہ ہوتا ہے اس نے کھولا اور علاج کرنا شروع کیا، جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا شروع کیا. ایک دن دیکھا کہ ایک بیماری کا نسخہ ہے، اس میں لکھا ہے الحیۃ السوداء، کالا سانپ. چنانچہ اس نے اپنے آدمی کو بھیجا، بلکہ خود گیا اور جنگل میں جا کر کے وہ کالا سانپ مارا، اور مار کر کے اس کے عرق کو نچوڑ کر کے اس نے دوا بنائی. چنانچہ اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، مریضوں کا حال آپ کو پتہ ہے. تو ایک ہیں عبد السلام ابن برجس رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے عوائق الطلب بول کر کے، اس میں انہوں نے یہ نقل کیا ہے، اور اس کی تفصیل آپ کو لغت کی کتاب مل سکتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اصل وہ الحیۃ السوداء نہیں تھا، الحبۃ السوداء، بلیک سیڈز، شونیز جس کو کہیے، جس کو کلونجی کہہ سکتے ہیں، وہ تھا. لیکن کاتب کی غلطی کی وجہ سے وہ ایک نقطہ اضافہ ہو گیا، تو کہاں کلونجی سے وہ کالا سانپ بن گیا، کہاں زندگی عطا کرنے سے اس نے لوگوں کو موت عطا کرنی شروع کر دی. چنانچہ یہ صورتحال ہے کہ آپ کتاب سے پڑھے رہیں گے تو اسی طریقے سے. تو اس لیے آپ اپنے شیخ کو کہ اپنا شیخ کتاب کو نہیں بنائیے. علم پڑھ کر کے نہیں، تلقی سے حاصل کیا جاتا ہے، علماء کے منہ سے لیا جاتا ہے. تو اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ علماء کی مجالست اختیار کریں. اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ المتعالم، اس کو متعالم کہیں گے، یعنی زبردستی کا عالم. عالم نہیں ہے لیکن وہ شو کر رہا میں عالم ہوں. ڈاکٹر نہیں ہے تو کیا وہ ڈاکٹر کے اوزار پہن لینے سے ڈاکٹر ہو جائے گا؟ اسی طریقے سے اگر کوئی عالم نہیں ہے تو عالمانہ فاضلانہ لباس پہن لینے سے وہ عالم ہو جائے گا. اس کو متعالم کہتے ہیں. کہتے ہیں کون ہے متعالم؟ اس کی تعریف کیا؟ الذی ما درس علی العلماء ولا اخذ العلم عن العلماء، جو نہ علماء کے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھا ہو، نہ علماء کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا ہو، نہ علماء کی شاگردی اختیار کیا ہو، نہ علم کے حصول کے لیے وہ کہیں گیا. والذی یقتصر علی قراءۃ الکتب ولا یعرف مشایخہ، جو صرف یہ باور کراتا ہے، یا جس کے بارے میں صرف یہ معلوم ہے کہ اس نے کتاب پڑھ رکھی ہے، صحیح بخاری اس کو معلوم ہے، صحیح مسلم معلوم ہے، لیکن کسی شیخ کے بارے میں پتہ نہیں کہ کسی سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اس کو متعالم کہیں گے، زبردستی کا عالم کہیں گے. فلا بدھ
ضروری ہے کہ آپ جس سے علم حاصل کر رہے ہیں یہ ضروری ہے کہ آپ جانیں انہوں نے کس سے علم حاصل کیا ہے. مقدمے میں یہ بات آئی ہے انہوں نے کن سے علم حاصل کیا ہے، ضروری ہے آپ ان کے بارے میں جاننا. یہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا ایک آڈیو میں ایک کلام ہے ان کا. اور کہاں سے علم حاصل کیا، یعنی یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پانی پی کر کے آئے تھے یہ کھارا پانی ہے یا میٹھا پانی ہے. اگر صحیح علماء سے علم حاصل کیا، علماء سلف سے، تو مطلب میٹھا پانی کا چشمہ سے انہوں نے میٹھے پانی کے چشمے سے سیرابی حاصل کی. اور اگر ادھر ادھر سے کہیں سے کیا ہے تو ان کا پانی کھارا ہے، گرچہ اس کھارے پانی میں آپ کو شہد ملا کر کے دیں لیکن بعد میں اس کے کھارے پن کا پتہ ضرور چلے گا. تو اس لیے علم حاصل کرنے میں احتیاط برتنا بہت ہی ضروری ہے. اور جس کا کوئی شیخ نہیں ہو، علماء اس کو کہتے ہیں لقیط. لقیط جانتے ہیں؟ کسی کو بچہ ہوا وہ راستے میں پھینک دیا، آپ اس کو اٹھا لیں کہہ دیں میرا بچہ ہے، تو اب اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے. ویسے ہی ایک آدمی جو صرف کتاب سے علم حاصل کر لیا اور اب کہنے لگا کہ ہم تو عالم ہیں، ہم فتویٰ بھی دے سکتے ہیں، ان سے کیوں پوچھتے ہو، ہم سے پوچھو، ہم نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے انٹرنیٹ پہ پڑھی ہے، فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ پڑھی ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں القول علی اللہ بلا علم من اشد المحرمات، کہ اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کے خلاف کوئی بہتان باندھنا یا ایسی بات کہنا جو اللہ نے نہیں کہی ہو، سب سے زیادہ حرمت والی بات ہے. بلکہ ان کے بعض اقوال میں یہ ملتا ہے کہ شرک سے بڑا ہوا گناہ ہے، شرک سے بھی بڑھا ہوا گناہ ہے. اور انہوں نے استدلال کیا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. انہوں نے کہا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو شروعات کی ہے اخف المعصیہ سے، پہلے ہلکے یعنی جو کبیرہ گناہ ہلکا ہے اس کو ذکر کیا ہے. اللہ نے حرام کیا فواحش کو، چاہے وہ باطنی طور پہ کی جائے یا ظاہری طور پہ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حرام کیا کہ بغیر حق کے کسی کو قتل کیا جائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شرک کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ نے القول علی اللہ بلا علم کا ذکر کیا جو کہ شرک سے بڑا ہوا. یہ ان کا استدلال ہے. تو اگر کوئی انسان بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر آپ کو نصف معلوم ہو، آدھا معلوم ہو اور آدھا نہیں معلوم ہو پھر بھی نہیں دیں، آپ کو 99% آپ کنفرم ہیں کہ اس کا جواب یہی ہوگا، 1% کنفرم نہیں ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ فتویٰ دیں، بالکل لیا جائز نہیں. چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں ہے لا یفتی احد ومالک فی المدینہ، امام مالک کی موجودگی میں کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مدینے کے اندر فتویٰ دے. امام مالک رحمہ اللہ کی موجودگی میں امام مالک رحمہ اللہ ایسے عالم ہیں کہ پوری دنیا کے علماء نے جو اس وقت میں موجود تھی ان کے فضل کی گواہی دی، ان کے علم کی، فقہ کی، اجتہاد کی اور ان کے علم حدیث سے شغف کی گواہی دی. ایک مرتبہ ایک آدمی بہت دور سے آیا، کہا ایھا الامام، اے امام صاحب میں اتنی دور سے آیا ہوں جہاں سے مدینہ تک آنے میں مجھے 6 مہینے لگے ہیں، 6 مہینے کا سفر طے کر کے میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا فَأَخْبِرِ الَّذِي أَرْسَلَكَ أَنَّ مَالِكًا لَا يَعْلَمُ، جس نے تم کو 6 مہینے کا سفر کروا کر کے یہاں پر بھیجا ہے، جا کر کے ان کو بتا دیجئے کہ امام مالک اس مسئلے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر آپ نہیں جانتے ہیں فَمَن يَعْلَمُهُ، کون جانتے ہیں؟ ایک سنہرا جواب تھا. کہا الذی علمہ اللہ، اس کا جواب وہی دے گا جس کو اللہ نے علم دیا. 6 مہینے کا سفر کر کے ایک آدمی مدینہ صرف اس غرض سے آیا کہ صرف ایک مسئلے کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے. امام مالک کہہ رہے نہیں معلوم. اور آج آپ اور ہم سب لوگ اس سے جوجھ رہے ہیں اور اس سے پریشان ہیں کہ ہر آدمی مفتی بنا بیٹھا ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں ہے ابن وہب کہتے ہیں، یعنی دیکھیے امام مالک کا درجہ کتنا ہے، کتنے بڑے فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، ان کے اقوال سنہری حیثیت رکھتے ہیں. ان کے بارے میں ابن وہب کہتے ہیں کہ امام مالک اس کثرت سے کہتے تھے لا اعلم، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، مجھے پتہ نہیں ہے.
اس کثرت سے کہتے تھے کہ اگر میں اس کو لوحات میں کتاب میں جمع کروں تو ایک جلد کی کتاب بن جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ لاکھوں حدیث یاد تھی ان کو، لاکھوں حدیث یاد تھی، زبان پر تھی۔ یاد کا مطلب ہم لوگ جیسا نہیں کہ قرآن کے حافظ ہیں لیکن کہیں سے پوچھ دیجئے تو خاموش ہیں یا 2 آیت پڑھ کے بھول جائیں گے۔ حدیث اس طریقے سے یاد تھی کہ ایک لفظ کے آگے پیچھے ایک لفظ نہیں کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ متقن تھے پورے۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں ابن وہب جو ان کے شاگرد ہیں، اگر میں ان کے لا اعلم کو گنتی کروں تو ایک جلد تیار ہو جائے گی۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور تقریباً 39 سے 40 مسئلہ پوچھا، دریافت کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس وہ آیا، 40 مسئلہ دریافت کیا تقریباً، یا ایک روایت میں 39، اور اس نے کہا کہ امام صاحب میں نے اپنے اونٹ کی کلیجی کو تھکا دیا ہے، یعنی میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں کہ اونٹ تھک گیا ہے، تاکہ میں آپ سے پوچھوں آپ میرے مسائل کا جواب دیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے 40 میں سے 3 یا 4 مسئلے کا جواب دیا، باقی سب میں کہتے رہے لا اعلم لا اعلم لا اعلم واللہ اعلم، اللہ کو معلوم، مجھے نہیں پتہ ہے۔ 40 مسئلے میں سے 36۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں کہہ دوں گا لا اعلم تو کہے گا پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اس کا کچھ نہیں معلوم ہے، کیا فائدہ ہوا تم کو پڑھ کر کے؟ پی ایچ ڈی کرنے والے کے پاس علم کتنا ہوتا ہے، علم کی خوشبو بھی اس تک نہیں پہنچی ہوتی، علم کی خوشبو بھی۔ یہ جتنے ہیں سب منقولات ہیں، آپ نے کیا خدمت انجام دی ہے اسلام کے لیے؟ جنہوں نے انجام دی ہے ان کو پڑھ کر کے ہم بتا رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ فتویٰ سے بچتے تھے اور آپ مفتی بن جائیں۔ 36 مسئلے میں کہا کہ نہیں پتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں جا کر کے لوگوں کو کیا بتاؤں گا کہ امام مالک جیسی شخصیت کو 36 مسئلے کا پتہ نہیں؟ تو امام مالک نے کہا ایھا السائل استمع، سنو، جاؤ بازار میں لوگوں کو جمع کر کے پکارو اور کہو کہ امام مالک نے آج میرے 36 سوال کا جواب نہیں دیا۔ ان کو کسی بات کا خوف نہیں تھا، خوف اس بات کا تھا کہ اللہ جو مجھ سے پوچھے گا اس سوال کے بارے میں کیسے تم نے جواب دیا، کیسے، کس دلیل کی بنیاد پر؟ میں تمہیں تو جواب دے دوں گا، تمہیں کیسے بھی چلا دوں گا، لیکن اللہ رب العالمین کو کیسے جواب دوں گا؟ یہ خوف ہوتا تھا ایک مفتی کو ان کے دل کے اندر۔ فوراً ابھی کسی عالم سے پوچھا جاتا، آپ لوگ کے ساتھ ہوتا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کے بعد بھی کہیں مجلس لگے گی تو مولانا صاحب کے سوال کا جواب دینے کے بجائے دوسرے کہتے ہیں کہ ہاں جائز ہے نا، دائیں سے بائیں سے آگے نہیں جائز نہیں، ہم نے فلاں سے سنا، اور مولانا صاحب چپ سے خاموشی سے سن رہے ہیں۔ کدھر جا رہی ہے امت؟ کس نبی کی امت ہے؟ ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں، جن کو حقیقت میں بزرگان دین کہا جا سکتا ہے، ان کے معاملات کیسے تھے، وہ کس طریقے سے احتیاط و تورع کرتے تھے فتویٰ دینے کے اندر۔ چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ اس کے بعد کہتے ہیں، ایک دوسرا قول ہے، 4 قسم کے شخص سے علم نہیں لیا جا سکتا، 4 قسم کے شخص سے علم نہیں لیا جا سکتا۔ اور عموماً آپ دیکھیں گے کہ اسی قسم کے اشخاص ہوتے ہیں جو فتویٰ بازی میں ملوث ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا لا یؤخذ العلم عن 4 سفیہ یعلن السفہ، بیوقوف جو اپنی بیوقوفی کا اعلان کرتا پھرتا ہو، ٹی وی مل گیا اب وہاں سے فتویٰ بازی شروع، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، ڈیئر ٹو آسک، ہمت ہے تو پوچھو، یعنی اور ہر مسئلے میں آپ کو وہ سوال جواب اور یہ سب چیزیں آئیں گی، یہ صحابہ کے اقوال سے آئیں گی، یہ مت سمجھیے کہ یہ اپنی طرف سے ہیں، یہ صحابہ کے اقوال سے آئیں گے۔ امام مالک نے پوچھا جو اعلان کرتا ہو، یہ تفسیر میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، جو ابھی میں نے ٹی وی کی کیا ہے، شیخ سلیمان الرحیلی نے اس کی تفسیر یہی کیا ہے۔ تو کہا الذی عندہ طیش، جلد بازی ہو، فوراً فتویٰ دیتا ہو، اس مسئلے میں میری یہ رائے ہے، ابن باز رحمہ اللہ کی یہ رائے۔ ابن باز کون ہوتے ہیں؟ ان کو فقہ الواقع کا علم نہیں ہے، کرنٹ افیئرس جو ابھی چل رہا ہے اس کے بارے میں ان کو کیا معلوم؟ وہ تو صرف کتابوں میں کھوئے رہتے ہیں، اوراق کے علماء ہیں، حیض و نفاس کے مسائل کا علم ہے، اس کے علاوہ ان کا علم نہیں ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ کے بارے میں آپ ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو پھر اندازہ ہوگا وہ کیسے عالم تھے۔ لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں اور پیلا جھجک فتویٰ دے دیتے ہیں، حرام کو حلال کا، حلال کو حرام کا۔ تو کہا کہ ایسے شخص سے جو بے وقوفی کو ظاہر کرتا ہو، جس کے اوپر وقار نہیں ہو، علماء والی ہیبت نہیں ہو، وہ جلال نہیں ہو، ایسے شخص سے آپ علم نہیں لے سکتے، چہ جائے کہ فتویٰ لے، علم ہی نہیں لے سکتے، یہ شخص سکھلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے صاحب بدعہ، بدعتی ہو، بدعت کو رواج دیتا ہو، بدعت کو پھیلاتا ہو، چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، آپ اس سے علم حاصل نہیں کر سکتے، کتنا بڑا، کتنا علم والا کیوں نہ ہو، آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہ بہت
مقام یحتاج الی التطویل، یہ خاص کر کے یہ مسئلہ جو ہے کہ بدعتی سے علم حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس میں علماء نے بہت سے ساری چیز بیان کیا ہے، لیکن ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے، تو اس لیے انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا یا مشائخ میں سے کسی اور نے اس کے اوپر روشنی ڈالی تو انشاءاللہ آپ اس سے استفادہ کریں گے۔ اور تیسرا بہت اہم ہے جس سے علم حاصل نہیں کر سکتے، شاید 99.99% لوگ اس کے اندر ملوث ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا وَمَن يَكْذِبْ فِي حَدِيثِ النَّاسِ، جو عام زندگی میں لوگوں سے بات کرنے میں جھوٹ بولتا ہو، آپ اس سے علم حاصل نہیں کر سکتے۔ عام زندگی میں آپ سے بات کہاں ہے، نہیں ابھی گھر پہ نہیں ہوں، جبکہ آپ گھر پہ ہیں، مولانا ابھی ملنا چاہتا ہوں، 5 منٹ کا وقت ہے، میرے پاس 1 منٹ بھی نہیں، جبکہ آپ آرام کر رہے ہیں، جھوٹ ہے یہ۔ اور جھوٹ مذاق میں بھی بولنا جھوٹ ہے نا۔ بخاری کی روایت وہ یاد کہ ایک خاتون کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس نے اپنے بچے کو بلایا، تعال اعطیک شیئا، ادھر آؤ میں تم کو کچھ دوں گی، ہاتھ بند کر کے اس نے ایسا رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم حقیقت میں اس کو کچھ دو گی یا صرف بلانے کے لیے اس کو دھوکہ دے رہی ہو؟ تو کہا نہیں میرے ہاتھ میں کھجور ہے میں دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نہیں دیتی فتعد علیک کذبا، تو ایک جھوٹ شمار کیا جاتا۔ عام زندگی میں اگر کوئی جھوٹ بولتا ہو اس کو داعی بننے کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اس سے علم لیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب سوچیں کہ ہم لوگ کو خود اپنے نفس کی، علماء کو خود اپنے اصلاح کی، دعات کو اپنے اصلاح کی کس قدر سخت ضرورت ہے۔ اور ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا کبھی بھی، اور قرن الکذب مع الشرک، قول الزور کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا حنفاء للہ غیر مشرکین، بھی جھوٹ کو شرک کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ تو جھوٹ کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ شرک کے صف میں اس کو کھڑا کر دیا گیا۔ تو اس لیے عام زندگی میں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ علم کے بارے میں کہہ دیں نہیں معلوم ہے پھر بھی کہہ دیں ہاں ہم کو معلوم ہے نا فلاں عالم نے ایسے کہا فلاں عالم نے ایسے کہا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ عام زندگی میں آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ سے علم لینا جائز نہیں۔ اس کے بعد چوتھا وہ آدمی، یہ تو اور اس سے زیادہ سخت ہے، صالح عابد، نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تہجد گزار ہو، اخلاق کا بڑا اچھا ہو، نمازیں کبھی نہیں چھوڑتا، لیکن لا يحفظ ما يحدث، جو حدیث بیان کرتا ہے وہ اس کو یاد نہیں رہتی، جو چیز وہ حدیث بیان کرتا ہے وہ اس کو یاد نہیں رہتی ہو، ایسے آدمی سے علم نہیں لے سکتا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ہر پلر کے پاس ایسے ایسے شخص بیٹھتے تھے کہ امانت داری میں ان کی کوئی مثال نہیں تھی، اگر بیت المال کا امین بنایا جاتا تو وہ امین ٹھہرتے، لیکن ان سے علم حدیث لینا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ ایک طرف ان کی نیکی کا تذکرہ کیا ان کے نیک اعمال کا، اور کہا کہ وہ سب کے اندر وہ پورے 100% کھڑے ہیں، لیکن علم حدیث کے اندر وہ زیرو ہیں، ان سے علم حدیث نہیں لیا جا سکتا۔ چہ جائے کہ ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں، اگر اللہ نے ہم کو یہ موقع دعوت کا عطا کیا ہے، سب سے پہلے اس دعوت کا فائدہ ہم کو پہنچنا چاہیے۔ سب سے پہلے قرآن حدیث کی دعوت ہم دوسرے کو دیتے ہیں نا، نفس کو بھی اس میں شامل رکھیں کہ جو بات ان کو کہہ رہے ہیں وہی بات ہمارے لیے بھی ہے، ہم کوئی الگ سے نہیں ہیں۔ یہ تو یہودیوں والی بات ہو گئی نا، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے پسندیدہ ہیں، ہم کو کچھ نہیں ہوگا۔ ولا قرآن مجید کی آیت ہے وَلَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، آگ بھی اگر ہم کو چھوئے گی تو صرف چند دنوں کے لیے۔ یہ ان کو زعم تھا، گھمنڈی تھی۔ تو یہ نہیں سمجھیے کہ داعی جو ہوتا ہے وہ بس ہو گئے ان کو جنت مل گئی، سب سے زیادہ وہی پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ چاروں صفات ہوں کہ وہ سفیہ بھی ہو اور بدعتی سے علم بھی لیتا ہو، یا اس کے اندر کچھ بدعت پائی جاتی ہو، جھوٹ بھی بولتا ہو، اور اس کو کوئی چیز یاد بھی نہ ہو، تو اس سے علم لینا کیسا ہے؟ کسی کے اندر اگر ایک نہیں ہو تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر ایک صفت ہو تو علم نہیں لے سکتے، اگر چاروں صفت بدرجہ عتم موجود ہو تو پھر۔ اس لیے حافظ ابن حجر کا ایک مقولہ ہے بڑا مشہور ہے، من تکلم فی غیر فنہ اتی بالعجائب، جو اپنا فن چھوڑ کر کے کسی دوسرے فن میں کلام کرے گا تو وہ عجیب و غریب چیزیں، یعنی وہ چڑیا خانہ ہو جائے گا جہاں پہ الگ الگ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں آپ کو تفریح کے لیے، وہ پھر علم شرعی نہیں رہ جائے گا۔ علم حاصل کرنے میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہر کوئی جیسے ہر کوئی ڈاکٹری نہیں کر سکتا ویسے ہر کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا،
اس کے لیے شروط ہیں، ضوابط ہیں. شروط ضوابط علماء نے اپنی جانب سے نہیں بنائے ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں بنائے ہیں، اقوال سلف کی روشنی میں بنائے. یہ مت سمجھیے کہ عالم کو حسد ہوتا رہے، ان کی شہرت ہو رہی ہے نا، حسد میں ایسا بول رہے ہیں، ان کو جلن ہو رہی ہے، آخر ان کو اتنا بڑا اسٹیج کیوں نہیں ملتا. ان کو دیکھیے، اگر وہ اخلاص کا پیمانہ کیا پتہ ہے، اگر وہ مخلص نہیں ہوتے تو ان کی تقریر میں 10,000 سے زائد لوگ کیسے رہتے. عجیب پیمانہ ہے، یہ عجب پیمانہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرأیت النبی معہ رہط ورأیت النبی معہ رجلان ورأیت النبی لیس معہ احد. معراج کی رات میں ایک نبی سے میں ملا جن کے پاس 3 آدمی بیٹھے تھے، ان کے پوری دعوت کی کل پونجی یہی 3 آدمی، اور بعض نبی کے پاس ایک بھی نہیں تھے. تو کیا وہ مخلص نہیں تھے؟ ہمارے ایک استاذ ہیں علی بن غازی الطویجری، تفسیر پڑھاتے، وہ کہتے ہیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ جب مسجد نبوی میں درس دیتے تھے تو 2 آدمی بیٹھتے تھے، تیسرے وہی شخص ہوا کرتے تھے. کیا یہ عدم اخلاص کی دلیل ہے؟ عجب پیمانہ ہے. اپنی سوچ اور اپنی عقل سے لوگ پیمانے تیار کرتے ہیں. پیمانہ قرآن حدیث سے تیار کیجیے. ضروری نہیں کہ جس کی دعوت کو قبول نہیں کرے وہ مخلص نہیں ہے. اس لیے اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اس سوچ کو سلف کے پانی سے سیراب کرنے کی ضرورت ہے. 10 منٹ. پہلی حدیث اس باب کی ہے، حدیث نہیں بلکہ وہ اثر ہی ہے. قاسم ابن محمد فقیہ ہیں، وہ کہتے ہیں لَأَن يَعِيشَ الرَّجُلُ جَاهِلًا بَعْدَ أَن يَعْلَمَ حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ. کوئی انسان جاہل رہے، جاہل ہو کر کے زندگی گزارے، اس کو پتہ ہے نماز وغیرہ پڑھنا ہے، یہ پتہ ہے، تو وہ جاہل رہے، علم نہ سیکھے. کیونکہ جاہل رہنا بہتر ہے ایسے موضوع پر کلام کرنے سے جس کا اس کو علم نہیں ہے. کیونکہ جہالت کا جتنا گناہ نہیں ہے، اس سے زیادہ گناہ اللہ کے اوپر جھوٹ اور بہتان باندھنے کا ہے. اور ایک تابعی کہتے ہیں، قاسمی سے مروی ہے، انکم تسألون عن اشیاء، یہ بھی بڑی بیماری ہے. تم لوگ ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہو جس کے بارے میں ہم پوچھتے ہی نہیں تھے، جس کے بارے میں ہم پوچھا ہی نہیں کرتے تھے. چنانچہ کہتے ہیں وَتَنْقُرُونَ عَنْ أَشْيَاءَ مَا كُنَّا نَنْقُرُ عَنْهَا، کھود کر کے پوچھتے ہو. جس کو کہتے ہیں نا بال کی کھال نکالنا. جیسے کسی کے پاس بہت زیادہ وقت ہے تو اب کہتے ہیں اچھا یہ عالم آئے ہیں، یہ تو نئے والے پھنسے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، امتحان لیتے ہیں. ان سے تو پوچھے تھے، یہ سوال کا یہ جواب دیے تھے. بچیے، کیونکہ نیت میں خلوص نہیں ہے. اور کیا سوچتے ہیں آپ کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صرف مسجد کے لیے ہے؟ دل کے حالات کو اللہ نہیں جانتا. کس کا امتحان لے رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ کا امتحان لے رہے ہیں. آپ اس قابل ہیں کہ آپ اللہ آپ سے امتحان لے. اگر آپ کو امتحان میں مبتلا کر دیا تو اس لیے یہ بھی عادت جو ہے کہ ہم فلاں سے پوچھیں گے، یا کسی سے پوچھتے ہیں سامنے والے کو یہ فلاں گناہ میں مبتلا ہے، اچھا مولانا صاحب اس معاملے کا کیا حکم ہے، تاکہ سامنے والے کو اوپر طنز جا سکے. آپ اپنے نیت کو خالص کیجیے، مخلص بنیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ابھی جو دعوت چل رہی ہے، اپنا سوال لکھ دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے دنیا کو میں کیسا جواب دیتا. یہ حقیقت ہے، یہ مت سوچیے کہ میں کسی سے سن کر کے، یہ تجربے کی بات میں بیان کر رہا ہوں. اپنے سے سوال لکھتے ہیں اور اپنے آدمی کو کھڑا کرتے ہیں، یہ سوال فلاں وقت میں پوچھنا، اور اپنا جتنا بھی وہ کارڈ وغیرہ لٹکا کر کے آپ نے رکھا ہے سب کو پھینک دیجئے. ایک عام آدمی بن کر کے آپ سوال کیجئے، اس کے بعد ہم نے جو جواب کی تیاری کی ہے اس کو میں پیش کروں گا. اسی کو کہتے ہیں کہ جب جس چیز کا علم نہیں ہے اس میں آپ جا کر کے اس کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں تنقرون عن اشیاء ما كنا ننقر عنها، تم لوگ کھود کر کے ایسی چیز پوچھتے ہو جس کے بارے میں ہم نہیں پوچھتے تھے. اور زیادہ سوال سے وہی یہودیوں والی بات ہوتی ہے کہ گائے کے بارے میں کہا تھا، اب وہ اس قدر مشکل ہو گیا ان کے اوپر کہ آخر میں کہنے لگے کہ کاش ہم نے سوال ہی نہیں کیا ہوتا. ویسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ایسی چیزوں کے جو چیز ظاہر ہے اس کو ظاہر پر رہنے دو، ویسے عمل کرو. اب اس کے بارے میں زیادہ ڈیپتھ میں مت جاؤ جب تک کہ تم کو نبی بتا نہ دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ گہرائی میں جانے سے جو چیزیں حلال ہے تم پر حرام ہو جائے، پھر تم مشکل میں پھنس جاؤ. ان تبد لکم تسؤکم، اگر ظاہر ہو جائے تو تم سوچنے لگو کاش کہ ہم نے سوال ہی نہیں کیا ہوتا، کاش کہ ہم نے پوچھا ہی نہیں ہوتا کہ یہ نوبت یا یہ مسئلہ ہمارے سامنے پیش نہیں آتا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا تسألون عن اشیاء ما ادری ما ہی. فقیہ مدینہ تھے، انہوں نے کہا کہ تم لوگ کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہو جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ چیز کیا ہے، اور تم لوگ، اور اگر ان مسائل کا علم ہوتا ہمیں جن کے بارے میں تم پوچھتے ہو تو ہمارے لیے جائز ہی نہیں تھا کہ ہم تم کو نہ بتائیں. تو یہ سلف
جن کے علم کی گواہی آج تک 1400 سال کے بعد بھی 1300 سال کے بعد بھی امت کا ہر وہ فرد جو ان کے بارے میں جانتا ہے دیتا ہے، ان کا یہ عالم تھا، پھر ہمارا کیا عالم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد باب کراہیت الفتویٰ ہے کہ اصل یہ باب ہے باب کراہیت الفتویٰ فیما لم تنزل، کہ جو مسائل ابھی نہیں آئے ہیں اس کے بارے میں پوچھنا، جن مسائل کا ابھی ورود نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں پوچھنا۔ تو زید المنقری کہتے ہیں کہ میرے والد کہتے ہیں کہ ایک آدمی ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کچھ ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جس کے بارے میں انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ، یعنی وہ چیز ابھی نہیں ہوئی تھی۔ تو انہوں نے اس کے بعد کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس شخص سائل سے، لا تسأل عما لم یکن، جو چیزیں ابھی نہیں ہوئی ہے اس کے بارے میں مت پوچھیے، کیونکہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو لعنت کرتے ہوئے سنا ہے اس شخص کے اوپر جو ایسی چیزوں کے بارے میں سنتا تھا، پوچھتا تھا جو ابھی وجود میں نہیں آئی۔ بلکہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا قول ہے، منقول ہے، کہ جس وقت میں یہ امر وجود میں آئے گا اس وقت اس کے لیے اللہ رب العالمین علماء پیدا کرے گا، اس وقت اس کا وہ جواب دے گا۔ فرضی مسائل بنا کر کے، فرضی سوال بنا کر کے آپ یہ کریں۔ مان لیجئے، اب یہ سوال ہے، مان لیجئے زید نے ایک شادی کی زینب سے، یہ فرضی سوال ہوتا ہے، اور زینب کی بہن رقیہ ہے اور ان کی بیٹی کلثوم ہے، یہ امتحان ہوتا ہے دراصل۔ تو زید نے لا علمی میں کلثوم سے ہم بستری کر لی، تو زید کا کلثوم کا کیا رشتہ ہے؟ تو میں یہ پوچھتا ہوں اس سوال کا جنت کا کیا رشتہ ہے؟ اسی ٹائپ کی چیزوں کو جو ابھی وجود میں نہیں آئی ہیں آپ اپنے سے بنا کر کے پوچھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسا سوال کرنے والے کے اوپر لعنت بھیجا کرتے تھے۔ اس باب کا بیان جو فتویٰ دینے سے ڈرتا ہے، جو لوگ فتویٰ دینے سے ڈرتے ہیں، اس باب کا بیان عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، اتنا عظیم اثر ہے یہ، اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہمیں فتویٰ کے قدر و منزلت اور اس سے بچنے کی قدر و منزلت بھی سمجھ میں آئے گی، اس سے بچنے کا راستہ بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا، کیونکہ یہ سلف کا طریقہ۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں میں نے اس مسجد میں، مسجد نبوی میں 120 انصاری صحابی کو پایا، 120، وما منهم من احد يحدث بحديث، شاید کہ اس باب کا کوئی ذکر نہیں، اس باب کا ذکر نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر 120 صحابی کو پایا ہے، ہر کسی سے پوچھا جاتا تھا تو یہ چاہتے تھے کہ سامنے والے جو عالم ہیں وہ جواب دے دیں، یہ نہیں کہتے تھے فون پر اس کے پاس مت جانا، ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو بتایا وہ تمہارے اوپر خلط ملط کر دے۔ جو بھی پوچھنا ہو ہم سے پوچھنا، میرا نمبر رکھو، میرا کارڈ رکھو، میرا لنک رکھو، فیس بک کی آئی ڈی رکھو، میرا واٹس اپ نمبر رکھو، کچھ بھی ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہو، کچھ بھی ہو یہ ہم سے پوچھ سکتے ہو۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ 120 انصاری صحابی علماء کو میں نے پایا ہے کہ ان سے کچھ پوچھا جاتا تو دوسرے کی طرف کہہ دیتے وہ مجھ سے بڑے عالم ہیں ان سے پوچھو، وہ اس سے کہتے مجھ سے بڑے عالم ہیں ان سے پوچھ لو، اور جتنا پوچھا جاتا اس کے بارے میں یہی کہتے کہ میرا بھائی ہے وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے ان سے پوچھو۔ اور آج اگر چلا گیا دوسرے کے پاس، پڑھتے ہو میرے پاس، درس میں میرے حاضر ہوتے ہو، تم نے اس مسئلے کا سوال فلاں عالم سے کیسے پوچھ لیا؟ یعنی ایک روب دیکھیے، فتوے کا روب دیکھیے، اور یہ چیز ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دوسری روایت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہی ہے کہ شعبی سے پوچھا گیا کیف کنتم، شعبی، امام شعبی جو قاضی تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، بڑے عالم گزرے، بڑے محدث بھی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیف کنتم تصنعون اذا سئلتم، جب آپ سے سوال کیا جاتا، کسی مسئلے میں فتویٰ پوچھا جاتا کیسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے ایک کہاوت ذکر کی، علی الخبیر وقعت، تم بہت تجربہ کار سے تم نے سوال کیا۔ علی الخبیر وقعت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مجھے بہت اس کا علم ہے کہ ہم لوگ کیسے کرتے تھے، تم نے بہت اچھے آدمی سے پوچھا جو تم کو اچھا جواب دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کان اذا سئل الرجل قال لصاحبہ افتہم، جب کسی آدمی سے پوچھا جاتا کوئی سوال تو اپنے بھائی سے کہتا فلاں آدمی زیادہ جاننے والے، وہ ان کے پاس جاتا، وہ دوسرے کی طرف بھیجتے، حتیٰ کہ یہ آدمی لوٹ کر کے پھر پہلے کے پاس چلا آتا۔ احتیاط کتنا تھا کہ فتویٰ ہم ایسے معاملے میں جس کے اندر
قرآن حدیث سے اشارہ ملتا ہے استنباط کرنا ہے، اور وہ اہل اجتہاد تھے، استنباط کر سکتے تھے، اور ان کے پاس فتویٰ کی اہلیت تھی، علماء کی موجودگی تھی، اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ مجھ سے نہیں فلاں سے پوچھو، مجھ سے نہیں فلاں سے پوچھو۔ تو یہ صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا۔ اس لیے کوئی بھی آپ سے پوچھے فلاں مسئلے کا کیا علم ہے، آپ کو معلوم بھی ہو پھر بھی آپ دوسرے کو بتائیں، کیونکہ سائل کی حالت دیکھ کر کے بھی ایک عالم اس کو یا زیادہ بتاتا ہے یا کم بتاتا ہے۔ آپ کو ان سب چیزوں کا علم اس وقت ہوگا جب آپ پڑھیں گے، صحابہ کی دنیا میں داخل ہوں گے، ان کے اقوال کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے، سمجھیں گے، سلف کو پڑھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا ایک ہی سوال کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو کچھ دیتے تھے، کسی اور کو کچھ دیتے تھے۔ ایک نے کہا کہ سب سے اچھا اسلام کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افشوا السلام۔ کسی نے کہا سب سے اچھا اسلام کیا ہے، کہا بر الوالدین۔ سوال ایک ہے لیکن سامنے والے کے اعتبار سے اچھا کیا ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جواب دیا۔ تو یہ حکیمانہ جواب ایک عالم جس نے اپنی زندگی گزاری ہے علم کے اندر، علماء کے درمیان، اس کو سیکھا ہے، سمجھا ہے، اس میں اپنا دماغ لگایا ہے اور اچھی طریقے سے اس کو پڑھا ہے، وہ سائل کے حالات کو دیکھ کر کے بھی جواب دے سکتا ہے۔ اور کبھی کبھار آپ کو جواب معلوم ہے لیکن عالم جواب اس لیے نہیں دے گا کیونکہ جواب دینے سے ممکن ہے یہ نا امید ہو جائے، اس لیے ابھی اس کو تھوڑا مہلت دیں، تھوڑی مہلت دیں، جب اس کا ذہن ٹھکانے پر آئے، اس کو سمجھ آئے، اس کی عقل ٹھیک سے اس کے اوپر غالب ہو جائے تو اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ بہت سارے مسائل ہیں فتویٰ دینے کے اندر، اگر آپ علماء کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ فتویٰ کے اندر کس قدر احتیاط برتا کرتے تھے، کیونکہ فتویٰ دینے والا دراصل اللہ اور اس کی جانب سے دستخط کرتا ہے کہ ہاں اس بات کے اندر میں یہ لکھ کر کے دیتا ہوں کہ یہی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ تو اب سوچ لیں کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا نام رکھا اعلام الموقعین، کہ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی جانب سے فتویٰ لکھتے ہیں یا اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں، ان علماء کا بیان یہ اپنی کتاب اعلام الموقعین کے اندر کیا۔ بس آخری ہو گیا یہ کتاب۔ اور ابھی کا درس عصر کے بعد سے لے کر کے قبیل مغرب تک کا درس یہیں پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد فتویٰ کے متعلق جو شدت ہے اس باب سے ہم شروعات کریں گے مغرب کے بعد، اور پھر جہاں تک ممکن ہو سکے عشاء کے بعد کا جو وقت مقرر ہے اس میں ہم لوگ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سبوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں، علم کو حاصل کرنے کی اور صحیح علماء سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنی خشیت، اپنا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان کو زندہ رکھے، جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا وجعل ذلک فی میزان حسناتکم۔ شیخ محترم بہت ہی مدلل اور مؤثر طریقے سے دین و منہج کی قیمتی باتیں آپ حضرات کو بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں، شیخ کی دعوت میں، شیخ کی زندگی صحت میں برکت عطا فرمائے، شیخ کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو بھی قبول کرے۔ آپ نے بڑی جامعی کے ساتھ بغیر اپنی جگہ سے ہلے ہوئے ساری باتوں کو توجہ کے ساتھ سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مغرب بعد بھی آپ تشریف رکھیں گے، مغرب بعد بھی اسی طرح سے قیمتی باتیں بتائی جائیں گی، اور عشاء کے بعد بھی انشاءاللہ یہ درس جاری رہے گا۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔ اور عشاء کے بعد، درس کے بعد کھانے کا بھی انتظام ہے تمام حاضرین کے لیے۔ نہیں ابھی ہے، مغرب بعد ہے، عشاء بعد ہے۔